اسلام کوئی چیز مکس نہیں کرتا، صرف ایک احتیاط آپ کو ضرور کراتا۔ اسلام کہتے ہیں کہ نظریات میں آپس میں مکس اپ نہیں ہو سکتا۔ مثلا آج تک کامونزم نے اپنے اندر ذرا سی بھی کسی دوسرے سسٹم کی مکس اپ قبول نہیں کی، بلکہ ایک دفعہ میکسم گورکی نے خط لکھا لینن، اور خط میں لکھا کہ if God wills we will meet in Kremlin، تو لینن نے آ کے لکھا if God wills why did you use this cliché؟ تم ابھی تک بورژوازی ہو، تم ابھی تک کیپٹلسٹ ہو، تم نے لفظ خدا کیوں لکھا؟ تو اس نے جواب میں اسے لکھا کہ یار میں نے تو محاورتاً لکھا، اب جسٹ یوز اٹ ایز این ایڈیم۔ تو اس نے کہا نہیں، جب تک خدا تمہارے محاوروں سے بھی نہیں نکل جائے گا تم اچھے کامونسٹ نہیں۔ اینڈ what about the socialist democrats؟ ڈیموکریٹس ہیں کتنے؟ 12 لاکھ کروڑ، 20 کروڑ، 50 کروڑ، 6 ارب میں سے۔ اور ان کا فنڈامنٹلسٹ ایٹیچیوڈ یہ دیکھو کہ اگر کوئی شخص 12-15 کروڑ عوام علیحدہ ایک ملک کے چاہیں کہ وہ اپنے کسی سسٹم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ they won't allow it. They won't allow it. وہ اپنے مقاصد کے تحت اتنے اسٹرانگ فنڈامنٹلسٹ ہیں کہ وہ جمہوریت اور اس کی لبرٹیز کے ناقص تصور کو، بھئی ہم مسلمان جمہوریت تو لے سکتے ہیں، ہومو سیکشولیٹی کیسے ساتھ لے لیں، لیسبینزم کیسے ساتھ لیں، جو پراپرٹی کے رائٹ سے نیو یارک دے رہا ہم کیسے دیں؟ اس لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا تخلیق کیا ہوا ہے کہ اسلام ماڈرن ہے، اسلام پرانا ہے، اسلام جدید ترین ہے۔ دی فیکٹ از اسلام از نو مکسنگ۔ صرف اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کیا لوگوں سسٹم سے میں مداخلت نہ کرو، اگر تم نے اسلام کا ایڈوانٹیج لینا ہے تو پھر اس میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تتبعوا خطوات الشیطان، اس میں ادھر ادھر کے نظریات شامل نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام آج تک اس لیے نافذ نہیں ہو سکا کہ اوورآل دنیا کو اچھی طرح پتا ہے کہ جہاں ایک بار اپنی نیچرل صورت میں یہ نافذ ہو گیا، وہاں پھر اس کو اتارنا یا مغلوب کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور دیر از نتھنگ آف دس سارٹ، اسلام میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ آپ خود کتاب پڑھو، خود حدیث پڑھو، کوئی کنفیوژن نہیں ہے اسلام میں۔ ہوتا نا مجھ میں سب سے زیادہ ہوتا، جس نے ایک ایک لفظ پڑھا، حدیث پڑھی، تاریخ پڑھی، مغازی پڑھی، سیرت پڑھی، I found no problem with the understanding of book۔ البتہ اسلام کو اس طرح سمجھو جیسے اصحاب رسول نے سمجھو۔ Try to get back and try to understand۔ اب دیکھیے بہت سارے مقامات پر قرآن حکیم کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک میں آتے ہیں۔ اگر ہم اعمال رسول نہیں جانتے، میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور پاک رہنے والوں سے۔ اب دیکھیے پاک کتنا کنفیوژنگ لفظ ہے، میں آپ کو وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ کتنا آسان ہے قرآن کو سمجھنا۔ تو پاک مطہرین کا لفظ بڑا مشکل ہے، ہم اپنی لینگویج کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اتنی صفائی چاہیے کہ امپاسبل لگتی ہے، مگر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت دیکھتے ہیں اس عمل پر تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، اتنا سادہ کام۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مطہرین کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جو ڈھیلے کے بعد آپ دست لیتے ہیں، یعنی جب آپ مجبور ہو، when you clean your yourself، تو وہ لوگ جو اچھا غسل کرتے ہیں پانی سے، جو اچھے اپنے اعضاء و جوارح کو دھوتے ہیں، اور وہ اللہ کے یعنی ان نزدیک مطہر ہیں اور پاک صاف رہنے والے ہیں۔ اب بتائیں جب آپ ایسا عمل کریں گے تو آپ مطہرین کی صف میں آنے کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو نیچرل انڈرسٹینڈنگ وہ ہے جو اصحاب کو بیان کی گئی اور جیسے اصحاب نے سمجھا۔ الحمدللہ آپ کے پاس حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، آپ کیوں کسی ٹیڑھے اینگل کا سہارا لیتے ہو؟ البتہ کنفیوژن ہو جائے، قیاس ہو جائے۔ علماء جن کو ہم کہتے ہیں علماء کون ہیں؟
कुरान हकीम हर एक को आलिम नहीं समझता। कुरान हकीम हर मौलवी को आलिम का दर्जा नहीं, तो उल्टा उनकी नाराज होता है, कहता है ये तो वो लोग हैं कि जिनकी जुबान कुत्ते की तरह है, जो कभी सैर नहीं होती, आधी अंदर आधी बार, जो कुरानी उलूम को, जो किताब को दुनियावी मफाद के लिए और मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुरान तो इनके बड़ा हार्ड है। कुरान सबसे ज़्यादा सख्त उस आलम पे है कि जो दुनियावी मकासद के लिए इल्म को इस्तेमाल करता है। मगर ये ज़रूर कहता है कि जब तुम्हें पेचीदगी हो जाए, जब तुम्हें इल्मी मुखालफतें लगे, हर आदमी के पास न जाना, बल्कि उनके पास जाना। वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में रासिख है, यकूनूना कुल्लु मिन इंद रब्बिना, और ये असूल इल्म रखते हैं कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह को पलट जाएगी। और फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, और अल्लाह को याद करने वाले लोगों के पास जाना अगर तुम्हें इल्म चाहिए तो। और इंशाअल्लाह ताला भी बताएगी।